بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے حج 2025 ولاگ سے ریکارڈنگ پہلی ویڈیو ہے، اور اس ولاگ کو ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ جو 2025 میں نے ایکسپیرینس کیا ریگارڈنگ فرام اسٹارٹنگ کے حج پرائیویٹ کے لیے اپلائی کیا اور وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا، کن وجوہات پہ نہیں ہو سکا، پھر کیسے میں نے سرکاری حج کے لیے لاسٹ ڈیز میں اپلائی کیا اور اللہ پاک کی طرف سے بلاوا تھا تو میں حج پہ چلا گیا۔ سیکنڈلی میں اپنے حج پہ اکیلا نہیں گیا تھا، الحمدللہ میرے پیرنٹس ساتھ تھے۔ تو جب آپ کے ساتھ سینئر سٹیزنز ہوں تو پھر آپ نے حج کو کیسے کرنا ہے؟ چونکہ اس سال جو حج تھا اور جو اگلے سال حج ہونا ہے، یہاں پہ گرمی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میرے ولاگ میں کمپلیٹ گائیڈ لائن وہ معلومات ملیں گی کہ جب آپ کے ساتھ سینئر سٹیزن ساتھ ہوں تو آپ نے حج کو کیسے کرنا ہے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کہاں پہ آپ نے کیا کیا پریکاشنری میئرز لینے ہیں اور کیا سہولیات ہیں اور کہاں پہ تھوڑا سا لیک ہے۔ الحمدللہ اوور آل جو حج 2025 کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا، اور میرے اس ولاگ کو ریکارڈ کرنے کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ جب میں نے حج پہ جانا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو ہم لوگ تو انہی چیزوں پہ ہمیں الجھائے رکھا گیا کہ جی کنگھی لے کے جانی ہے نہیں لے کے جانی، صابن لے کے جانا ہے نہیں لے کے جانا، اور وہ چیزیں جو کہ غیر ضروری تھیں ان میں الجھایا ہوا تھا۔ لیکن وہاں پہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو کن چیزوں کو پریکٹیکلی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ سینئر سٹیزنز ہیں تو ان کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے کہ وہ تھکے بھی نہ ہو، ان کی عبادت بھی اچھی ہو اور ان کی صحت بھی مینٹین رہے اس گرم ٹیمپریچر کے اندر۔ تو اس حوالے سے میرے ولاگ میں آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی۔ حج 2026 کے جو مین پوائنٹس ہیں حج پالیسی کے، وہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں تاکہ آپ کو انفارمیشن ہو کہ آنے والے سال میں حج میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم لے لیتے ہیں کہ حج کی جو اپلائی کرنے کی تاریخ ہے وہ 4 اگست سے ہے، اور حج کے 2 پیکیجز ہیں، ایک لانگ پیکیج ہے ایک شارٹ پیکیج ہے۔ لانگ پیکیج جو سا ہے وہ 38 سے 40 دنوں کا ہے، اور جو شارٹ پیکیج ہے وہ 23 سے 25 دنوں کا ہے۔ اور جو پرائس گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہے، اپروکسیمیٹلی پرائس دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، جو لانگ پیکیج کی پرائس ہے وہ 11.5 لاکھ ہے، اور جو شارٹ پیکیج کی پرائس ہے وہ 12.5 لاکھ ہے۔ اور 4 جولائی سے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بینکس نومینیٹ کیے ہیں آپ ان میں لانگ پیکیج کے لیے 5 لاکھ اور شارٹ پیکیج کے لیے 5.5 لاکھ روپے جمع کرا کے حج درخواستوں کو جمع کرا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک آن لائن اپلیکیشن کا بھی پورٹل اوپن کیا تھا، جس پہ جن لوگوں نے حج کے لیے اپلائی خواہش مند ہے وہ صرف اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ اچھا، تو آ جاتے ہیں حج 2026 پالیسی کے اوپر کہ وہاں پہ اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچے پریویس سال کی طرح حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ 1,79,210 جو سا ہے آزمین حج کا کوٹا اس سال پاکستان کو الاٹ کیا گیا ہے، جس میں سے 1,19,210 جو سے ہیں وہ سرکاری طور پہ جائیں گے انشاءاللہ، اور تقریباً 60,000 لوگ ہیں جو پرائیویٹ طور پہ حج کریں گے، یعنی کہ 70% گورنمنٹ حج کا کوٹا ہے اور جو 30% ہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز یا جو حج آپریٹرز ہیں ان کے تھرو ہوگا۔ لاسٹ ایئر گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھے ارینجمنٹس کیے تھے، اور لاسٹ ایئر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے جو سعودی گورنمنٹ نے ڈیڈ لائنس دی تھی ان کے مطابق اپنی پیمنٹس اور ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے 67,000 پاکستانی فریضہ حج ادا کرنے سے قاصر رہے۔ اور یہ بھی آپ کو فردر میں بتاؤں گا کہ میں کیسے پرائیویٹ سے سرکاری سائٹ پر گیا۔ لیکن اس سال یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی اگر پرائیویٹ حج کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اتھینٹسٹی چیک کریں، کمپنی کا پروفائل چیک کریں۔ وہ لوگ جو پچھلے سال اپنے حاجیوں کو لے کے گئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے، اور جو لوگ نہیں لے کے جا سکے اس سال لے جائیں تو اچھی بات ہے، ادروائز جو پچھلے لوگ لے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسٹ اتھینٹک لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جیسے ہی اپنی حج کی اماؤنٹ آپ پرائیویٹ یا سرکاری طور پہ جمع کرائیں گے تو پاک حج ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم انفارم کرے گی کہ آپ نے ابھی یہ پروسیس کرنا ہے، یہ پروسیس کرنا ہے، یہ پروسیس کرنا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو حج 2026 کی نیت رکھتے ہیں وہ جو ہے پاک حج ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ ٹائم ٹو ٹائم ایک پروسیس ہے جو کہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے بایو میٹرک کرنا ہے، بایو میٹرک کے بعد کتنے سٹیپس اور کتنے پروسیسز ہیں، اور گورنمنٹ اور سرکاری حج، اور اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ تو سرکاری حج کے اندر جیسے میں نے اپلائی کیا تھا ہارڈ شپ کوٹا وہ کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ لوگوں کے پاس بڑا ایمپل ٹائم ہے، ابھی سے ہی اپنے حج کو پراپرلی طریقے سے پلان کر لیجئے۔
اور وہ لوگ جن کے ساتھ سینئر سٹیزنس ہیں تو ان کے لیے ایک آپشن حج کے کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔